بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو کیوں موت دی تھی اور کتنے سال عزیر علیہ السلام موت کی حالت میں رہے، اور عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اپنی بستی میں واپس لوٹے تو بستی والوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کیسے پہچان لیا، اور وہ کون سی علامات دکھائی جس کے ذریعے سے عزیر علیہ السلام کو اپنی بستی والوں نے پہچان لیا۔ تو ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے تھے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسی آباد تھی، چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی نظر آتا ہے۔ پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اس قسم کے خیالات آتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ موت دے دی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا، پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالیشان اور خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد زندگی کی ایک نشانی بنا دی اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام ہی کی غلام تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئیں، کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا، عزیر تو وہ ہے جس کی دعا قبول ہوتی تھی، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا، عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے کہا ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک دل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامات موجود پائی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری تورات یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہو کر اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہودیوں کے غلط عقیدے کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔